بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، ڈاکٹر ہاشمی صاحب، ڈاکٹر شاہدہ سجاد صاحبہ، ڈاکٹر معروف صاحب اور منتظمین کا کہ آپ نے مجھے چند لمحات کے لیے اس عظیم کانفرنس میں شرکت کا موقع فراہم کیا، اور میری کوشش ہوگی کہ جو مقررہ وقت ہے صرف اسی کے اندر چند ابتدائی نکات آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ایک انتہائی قابل تحسین اقدام ہے جو آپ نے کیا ہے، جس میں آپ نے کوشش کی ہے کہ تعلیم کے مختلف شعبوں پر جائزہ لیتے ہوئے دیکھا جائے کہ اس میں کیا ترقیاں ہوئی ہیں اور آئندہ کون سے نئے زاویے ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ محترمہ وائس چانسلر صاحبہ نے جو ابھی تفصیل ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں جو آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر جدید علوم کے حوالے سے ٹیکنالوجیز کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، یہی وہ گفتگو ہے جو دنیا کے ہر گوشے میں جہاں کہیں بھی جامعات پائی جاتی ہیں وہاں پر کی جا رہی ہے۔ جتنی کانفرنسوں میں وائس چانسلرز کی مجھے اتفاق ہوا ہے، یورپ میں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ میں شرکت کرنے کا، اس میں بالعموم شیوخ الجامع کے ذہن پہ یہ بات سوار رہتی ہے کہ کس طرح سے ہم جدید ٹیکنالوجی کو اپنے ہاں استعمال کر سکیں اور کم سے کم وقت اور کم سے کم قیمت میں زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ اور اسی بنا پر پورا کا پورا نظام جس کا تعلق طلباء کی شخصی تعمیر سے ہو یا اساتذہ سے ہو، اس میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے بنیادی طور پر، اور اس کو پوری انسانی فطرت کو ٹیکنالوجی کے تابع کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجیکل ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑی قابل غور پہلو ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ ان 15 منٹ کے اندر صرف 2 یا 3 نکات آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی چیز یہ کہ ٹیکنالوجی کا حصول اور اس کا استعمال یہ ہمارے دین کا ایک تقاضا ہے۔ دین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ہر معاملے کے اندر، وہ ایمان ہو، وہ آپ کا عمل ہو، وہ آپ کی تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، اس کے اندر اتقان پیدا کریں، ایکسیلنس پیدا کریں۔ دین میڈیوکرشپ کو قبول نہیں کرتا، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ایمان بھی بڑھتا رہے، کم نہ ہو۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد انسان کی وہ ضروریات ہوں جس کے بغیر وہ انسان نہیں کہا جا سکتا۔ جیک ایلل ایک مشہور فرانسیسی فلسفی ہے جس نے بہت کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر، اس کے معاشرتی، معاشی، اخلاقی اثرات کے اوپر، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی بنائی ہوئی ایجادات کا محکوم اور غلام بن گیا ہے۔ آج کوئی شخص اگر وقت دیکھنا چاہتا ہو تو وہ موسمیات سے اتنا آگاہ نہیں ہے کہ وہ باہر دیکھ کے اندازہ کر سکے کہ سورج کس رخ پہ جا رہا ہے، کتنا چڑھ رہا ہے، کتنا اتر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے کمپیوٹر سے، اپنے موبائل سے، اپنے ہاتھ پہ بنی ہوئی ڈیجیٹل گھڑی سے ان سب چیزوں کی معلومات ایک لمحے میں کر لیتا۔ ویسے بھی کیوں وقت صرف کرے اتنا بے وجہ جا کے باہر۔ لیکن جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ فنی ترقی کس کے لیے، مزید فنی ترقی کے لیے، مزید آگے بڑھنے کے لیے، یا اس کا کوئی مقصد ہے؟ اگر اس کا مقصد فی الواقع انسان کے اندر ان خصوصیات کی تعمیر ہے جو ایک انسان کا لازمہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر ارد گرد کے افراد کے حوالے سے اثار و قربانی کا جذبہ، اس کے اندر اپنی ذات کے اوپر اعتماد کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی ذمہ داریوں کا احساس، اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کا احساس،
ملکگیر پیمانے پر یہ فکر کہ کس طرح سے امن و سکون، فلاح اور کامیابی حاصل ہو سکے، کس طرح سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جہاں پہ عدل پایا جائے اور جہاں پر محض فنی بنیاد پر ایک شخص دوسروں کو ایکسپلائٹ نہ کرے۔ آج جس انداز پر ہم ترقی کر رہے ہیں اور جس طرح سے بایو ٹیکنالوجی نے خاص طور پہ ترقی کی ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر آپ کو ایک بیج بھی بونا ہو تو وہ بیج بھی جب تک بایو ٹیکنالوجی کر اجارہ رکھنے والا ایک ادارہ یا ایک فرد جس نے کہ وہ ایک نئی قسم ایجاد کی ہے اس بیج کی، جب تک اس کو منہ بولا دام نہ دیا جائے ایک کسان حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ یا مسئلہ محض ایجاد کا نہیں ہے، مسئلہ محض ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ انسان جو گریڈی نہ ہو، جس کا ذہن اور روح کیپیٹلسٹ نہ ہو، جس کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعلیم جو ہمیں محض ٹیکنالوجی سکھا دے نامکمل تعلیم ہے، جب تک ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات نہ سمجھائے کہ انسان کا مقصد وجود کیا ہے، انسان کیوں اس پوری تگ و دو میں لگا ہوا ہے، یہ جدوجہد کس کام کے لیے ہے۔ یہ جو پورا ماحول ہے جس کو ہم پوری فیاضی کے ساتھ تباہ کر رہے ہیں، صرف ایک دن کا واشنگٹن پوسٹ یا نیو یارک ٹائمز کا ویکینڈ کا شمارہ 1800 ہیکٹر زمین کو تباہ کرنے کے بعد آپ تباہ کرتے ہیں، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے بڑا نیکی کا کام کیا کہ ایک پلندہ تباہ کر دیا۔ یہ جو پورا کا پورا ایک کلچر ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، جس کے اندر محض ٹیکنالوجی خواب کے اندر اور ذہن میں ہمارے بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ پہلو وہ اہمیت نہیں رکھتا جو اس کی اہمیت ہے کہ ہم جس کے لیے ساری قد و کاوش کر رہے ہیں، نئی ایجاد کر رہے ہیں، وہ انسان کہاں ہے، اس انسان کی ضروریات کون سی ہیں، کیا ضروریات اس کی محض تکنیکی ہیں؟ آج جو ہمارے کیمپسز کے اوپر نوجوانوں کے مسائل پیش آ رہے ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، بے شمار ان کی اس طرح کی ذہنی پریشانیاں ہیں، جن سب کا سبب ٹیکنالوجی اور اس کے اندر ان امور کا نہ ہونا، ان اقدار کا نہ ہونا جو اسے پرمانی بنا سکتی ہے۔ گویا جب تک ٹیکنالوجی پرمانی نہیں ہوگی اور وہ تہذیب کی خدمت نہیں کرے گی، اس وقت تک وہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے کسی نتائج کا باعث نہیں بن سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے اس بات کی شدت سے تعلیم دی ہے کہ آپ کے جو اخلاقیات ہیں وہ محض خاطر تواضع تک نہ محدود ہوں، بلکہ یہ اخلاقیات بزنس کے اندر، ریسرچ کے اندر، ان تمام معاملات میں جن کا تعلق تعلیمی شعبے کے ساتھ ہے اختیار کیے جائیں۔ مجھے بتائیے کہ آج جو ہمارے یہاں ایک دوڑ پائی جاتی ہے کہ آپ کتنے امپیکٹ فیکٹر مضامین آپ نے تباہ کیے ہیں، کیا یہ جو ایک کلب ہے امپیکٹ فیکٹر کا، یہی اس بات کی علامت ہے کہ آدمی میں کتنی قابلیت ہے، کتنی علم میں گہرائی ہے، کتنی وسعت ہے اس کی نگاہ کے اندر؟ یا یہ ایک مائکرو لیول کے اوپر پیرامیٹر ہے جو آپ نے خود ایک تخلیق کر لیا ہے اور ہم اس سے بڑے خوش ہیں؟ میری تعلیم امریکہ میں ہوئی ہے، میں نے وہاں پر پڑھایا ہے 10-12 سال، میں چین میں پڑھاتا رہا ہوں، مریشا میں پڑھایا ہے اور مقامات پڑھایا ہے، اور ان تمام تجربات کے نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری تعلیمی نظام اور تمام تعلیمی حکمتیں اپنے اندر یہ پہلو نہیں رکھیں گی کہ وہ کون سے آفاقی، یونیورسل، سویلائزیشنل، تہذیبی، ثقافتی، اخلاقی اصول ہیں جنہیں انسان کو اختیار کرنا ہوگا تاکہ وہ اس معاشرے کو ایک پرامن معاشرہ بنا سکے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ آئندہ بے شمار جنگیں ڈرونز کے ذریعے، روبوٹس کے ذریعے جیت لیں، لیکن کیا اس کے بعد انسانیت باقی رہ سکتی ہے؟ اس لیے اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے پورے
تعلیمی حکمت عملی اور ہمارے موجودہ تعلیمی نظام پر یہ چیز اس لحاظ سے غور کیا جائے کہ ہم نے کہاں تک انسان دوست ماحول، ہم نے کہاں تک اخلاقی ذمہ داری اور اخلاقی جواب دہی کے احساس کو پیدا کیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو شخص کوریا میں ہو یا وہ پاکستان میں ہو اور وہ ایک فنی ماہر ہے، تو کیا اس فنی مہارت کے ساتھ اس کے اندر اخلاقی جواب دہی اور اخلاقی شعور پایا جاتا ہے؟ یا وہ اپنی فیلڈ میں تو بہت تیس مار خواہ ہے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ایک ڈرون اٹیک سے، اس کے ایک ڈیزی کٹر اور B-52 کے حملے سے انسانیت کے کتنے افراد نشانہ بنتے ہیں، تہذیب کے کتنے نشانات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو شکل پیش آئی ہے عراق کے اندر خاص طور پہ کہ تہذیبی ورثہ پورا تباہ کر دیا گیا، اسپتال تباہ کر دیے گئے، یہ ٹیکنالوجی کا تو کارنامہ ہے نا۔ تو ٹیکنالوجی کو جب تک ہم اس تناظر میں نہیں سوچیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور اتنی ہی اہمیت کے ساتھ وہ آفاقی انسانی اسلامی اقدار جو اسلام نے انسانیت کے لیے دی ہیں، جن کے بارے میں یہ سوچنا تنگ نظری ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی اقدار اور تعلیمات ساری کی ساری تمام انسانیت کو خطاب کرتی ہیں، اس کو رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور اس بنا پر جو اصول ہمیں دیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک نئے انداز سے وہ معیشت، وہ سیاست فروغ دینی ہوگی جس کی بنیاد اخلاقی جواب دہی اور اخلاقی شعور پر مبنی ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سے ٹیکنالوجیکل ورکرز پیدا کر دیں اور وہ اپنی فنی قابلیت کی بنا پر آئندہ 30 سالوں کے اندر بعض عہدوں پہ جا کے بیٹھ بھی جائیں، لیکن اس سب کے باوجود جو انسانیت کے مسائل ہیں، جو انسانی کے ذب و حالی ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا اور یہ تباہی بربادی بڑھتی ہی جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہاں تک جو کچھ میں نے گزارشات کی ہیں وہ آپ حضرات اس سے اتفاق کریں گے، اور کہاں تک آپ مجھے ایک قدامت پرست شخص قرار دے کر کے یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن میں ایک نئی دنیا کی تعمیر کی بات کر رہا ہوں، وہ دنیا جس میں محض ٹیکنالوجی نہ ہو بلکہ ٹیکنالوجی کے عروج کے ساتھ اس کے اندر اخلاق کے اعلیٰ مقامات، اخلاق کی اعلیٰ مثالیں، اخلاق کے روشن مینار ایسے موجود ہوں جو اس ٹیکنالوجی کی ترقی کو اخلاقی بنیاد پر جسٹیفائی کر سکیں۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہمارے زندگی کا سفر آدھا سفر رہے گا۔ زندگی محض چند فنی معلومات اور چند مادی ضروریات کا نام نہیں ہے، بلکہ لائف اینڈ لیونگ زندگی کے جو ہمیں طریقے آج تک معلوم ہیں، ان میں جب تک آپ اخلاقیات کو اور ان اخلاقیات کو جو آفاقی ہیں، وہ نہیں جو اضافی ہیں، جو بات ہمارے یہاں آج کی جاتی ہے انسانیت کے نام پر، جو ایک ادھار لیا ہوا تصور ہے مغرب سے، کیونکہ وہاں پہ بات ہوتی ہے ہیومنزم کی، ہم بھی کرتے ہیں بات ہیومنزم کی۔ میں نے یہ مضامین امریکہ میں پڑھائے ہیں، جو میں جس کا ذکر کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ انسانیت جو آفاقی اقدار پر مبنی ہے، وہ جو اسلام نے فراہم کیے ہیں اور جو ہر جگہ قابل عمل ہے۔ میں مغربی اقدار کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر ہر چیز اضافی ہے، ریلیٹو ہے، مذہب ریلیٹو ہے، اخلاق ریلیٹو ہے، پرسنل لائف ریلیٹو ہے، ہر چیز ریلیٹو ہے، اور وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے اور مسلسل روپ زوال ہے۔ اس لیے ہمارے پاکستان کے حوالے سے بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام تعلیمی کاوشوں کو، وہ تعلیمی تحقیق ہو، ریسرچ میتھڈولوجی ہو، ریسرچ ایز سچ ہو، وہ انوویشن ہو، وہ کریٹیوٹی ہو، وہ ٹیکنالوجی ہو، جب تک اس کو آپ
اس بنیاد پر قائم نہیں کریں گے کہ اس کے نتیجے کے طور پر ہم معاشرے کے اندر کس حد تک اخلاقی جواب دہی اور اخلاقی شعور کو بیدار کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ احساس ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ موٹر وے ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، وہ افراد جو امریکہ میں 10 سال 20 سال رہ چکے ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد محض 6 مہینے گزارے ہوں، وہ اپنے ریپرز کو کار کے باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا، نہ فائن کا خوف ہے کہ کوئی فائن ہو جائے گا۔ یہ کام وہ کریں امریکہ میں، سنگاپور میں، کیا حشر ہوگا ان کا۔ تو جب تک یہ احساس اور شعور جواب دہی کا اللہ کے سامنے، کسی پولیس کے سامنے نہیں، جب تک یہ تعلیم کی بنیاد نہیں ہوگا، اس وقت تک تعلیم ناکارہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ہمیں فنی طور پر بڑے فائدے پہنچا دے اور بعض جاب لوگوں کو مل جائیں، لیکن ان جابز کے بعد جس سکون اور جس فلاح کی تلاش انسان کو ہونی چاہیے وہ باقی رہے گی۔ اور جب تک ہم اپنی تعلیمی بنیادوں کو اسلام کی آفاقی اخلاقی اقدار پر تعمیر نہیں کریں گے، جن کا کوئی تعلق نہ ملائیت سے ہے، نہ طالبان سے ہے، نہ ایکسٹریمزم سے، بلکہ اسلام کی بنیادیں ان سب سے مبرہ ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں، اس وقت تک ہماری تعلیم بوروڈ تعلیم ہوگی، ہمارا شعور بوروڈ شعور ہوگا، ہماری ثقافت بوروڈ ثقافت ہوگی، ہمارا لباس اور زبان بوروڈ ہوگی، دوسروں سے مانگی ہوئی۔ اردو زبان کے اندر وہ وسعت ہے جو شاید کسی میں نہ پائی جاتی ہو۔ یہ جدید ترین اصولوں کو، تعلیمات کو، فنی معلومات کو منتقل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اپنے احساس کمتری اور احساس غلامی کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بات انگریزی میں نہ ہو اس وقت تک کوئی بات معقول نہیں ہوگی۔ میں نے بھی سارے انگریزی پڑھایا ہے، امریکہ میں، چائنا میں، ملیشیا میں، مختلف مقامات پر عرصہ گزارا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہوگا اور اپنی اخلاقی بنیادوں کے اوپر، جو آفاقی بنیادیں، یونیورسل بنیادیں ہیں، اس پر ہمیں اپنے مستقبل کے منصوبوں کو، تعلیم کے نظام کو، تحقیق کے نظام کو، ایجادات کے نظام کو، ہر چیز کو استوار کرنا ہوگا۔ اور جبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعتاً ہم ایک نئے پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم نے آج تک 70 سال غلامی میں گزارے ہیں، ذہنی غلامی میں، ثقافتی غلامی میں، لسانی غلامی میں، ہم نے ہر چیز وہ کی ہے جو غلامانہ ذہن کرتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر قوم کے لیے ایک انتہائی وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت آ چکا ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ نئی نسل جو آج جامعات میں تعلیم پا رہی ہے وہ اس کا احساس کرے اور وہ ان اقدار کو لے کر کے آگے نکلے جو مستقل نوعیت کے اقدار ہیں۔ بے انتہا شکریہ، آپ نے میرے چند کلمات کو سنا۔ میں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ وائس چانسلر صاحبہ کہ انہوں نے اس کانفرنس کو ارینج کیا، ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے اتنی زحمت کی کہ دنیا سے لوگوں کو جمع کیا، اور آپ سب نے بڑے سکون کے ساتھ میری گزارشات کو سنا۔ بے انتہا شکریہ۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔